میں اس وقت 14 سال کی تھی، ماں باپ اور بھائی کی پیاری، کبھی غم کا منہ نہ دیکھا تھا۔ میں یہ جانتی بھی نہ تھی کہ وہ دکھ جو دل کو اپنی مٹھی میں لے کر توڑ ڈالتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے سنورنے اور شادی کی تقریبات میں جانے کا بہت شوق تھا، شاید اس لیے کہ دلہنیں اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں بھی دلہن بن جانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ جب میرے چاچا زاد بہن کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے اس تقریب میں شرکت کے لیے خوب تیاری کی تھی۔ مجھے یاد ہے میرا دوپٹہ چمکتے ہوئے ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور جب نور عالم کی شادی کے روز اس کو پہنا تو اس کا بوجھ اٹھا نہ سکتی تھی۔ نو عمر لڑکیاں تو ہر صورت دلہن کے قریب ہونا چاہتی ہیں۔ مجھے بھی عورتوں نے کہا، باہر جاؤ، دلہن کے دستخط لینے کے لیے کچھ بزرگ اندر آ رہے ہیں، مگر میں نہ اٹھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو کوئی اور لڑکی یہاں آ کر بیٹھ جائے گی۔ خاندان کے کچھ بزرگ اندر آ گئے، ان میں ایک وہ بھی تھا۔ مجھے کیا پتا کون آئے ہیں، میں تو دلہن میں گم تھی۔ وہ کیسے سر جھکائے بیٹھی تھی اور وہاں شرما رہی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی کی مجھ پر نظر پڑی، وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، اور جلد ہی وہ لوگ رشتہ لے کر میرے ابو جان کے پاس آئے۔ ایک لڑکا اس بزرگ کا بھتیجا تھا جس کی سب لوگ بہت عزت کر رہے تھے۔ ابو نے کہا، سردار کا رشتہ دار ہے۔ اماں کو پہلی نظر میں وہ پسند آ گیا۔ اماں کہنے لگی، خدا نظر بد سے بچائے، کس ماں نے ایسے لال کو جنم دیا ہے، آنکھ بھر کر اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ خاندان میں دھوم مچ گئی میرے داماد کے حسن کی۔ ہماری بیٹی بھی اپنی مثال آپ ہے، یہ تو چاند سورج کی جوڑی رہے گی۔ بس سائمہ کے ابو جلدی سے یہ رشتہ قبول کر لو، سردار ہماری حیثیت سے بلند مرتبہ ہے، ہم کہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں، سوچ سمجھ کر جواب دوں گا۔ جس روز وہ ابا سے بات کرنے آئے تھے میں نے بھی اس کو دروازے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تھا۔ پھر میں نے صندوق سے وہ ستاروں بھرا دوپٹہ نکال لیا اور دیر تک بند کمرے میں آئینے کے سامنے دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی رہی۔ خبر نہیں ابا نے پھر کیا فیصلہ کیا۔ ایسے فیصلے پہلے زمانے میں لڑکیوں کو کون بتاتا تھا۔ جس روز نکاح تھا دولہے کا چہرہ سارا سہرے سے ڈھکا ہوا تھا۔ نکاح ہو گیا، دولہے کے پہلو میں بٹھا کر ماں باپ نے رخصت کر دیا۔ امی رو رہی تھیں، رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ 12 بجے ہم گھر پہنچے اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرا شوہر اندر آیا، انہوں نے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے یہ دشوار مرحلہ طے کیا کہ نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھ لیا، بس یہی غضب ہوا۔ میں تو ان کی صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ کیا ہوا کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ سہاگ رات تھی کہ کوئی بہانہ خواب تھا۔ یہ وہ نیلی آنکھوں والا وہ لڑکا نہ تھا، بلکہ یہ ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی تھا۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔